نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ماں کے پیٹ میں دو بچے تھے۔ ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا، کیا تم ڈلیوری کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر یقین رکھتے ہو؟ دوسرے نے کہا کہ بالکل میں یقین رکھتا ہوں۔ تو پہلا بچہ ہنس دیا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسی بیوقوفوں والی یقین نہ رکھو۔ ڈلیوری کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہی بس ہمارا اختتام ہے، وہ زندگی کا اختتام ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے بچے نے کہا نہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک نئی قسم کی زندگی ملے گی، بہت بڑی جگہ ہوگی، یہاں پہ بہت بڑی روشنی ہوگی، بالکل اس کا ماحول، اس کے معاملات الگ ہوں گے۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، تم ذرا اپنی عقل سے کام لو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں ہم کیسے کھائیں پیئیں گے؟ یہاں تو ماں کے پیٹ کے ساتھ ایک نالی ہے جس سے ہم کھاتے ہیں۔ تو دوسرے بچے نے کہا وہاں پہ وہ نالی نہیں ہوگی، لیکن ہم کھائیں گے، نالی کے بغیر کھائیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ نالی کے بغیر ہم کیسے کھائیں گے؟ اس نے کہا دیکھو وہاں پہ ہم اپنی ٹانگوں سے چلیں گے۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہ بیوقوف والی باتیں کر رہے ہو، ہم ٹانگوں سے کیسے چلیں گے؟ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے منہ سے کھائیں گے، تو یہ تو بالکل ہی ہنسنے والی بات ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ ہم تو اس نالی کے ذریعے کھاتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم رہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ لازمی کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا، ڈلیوری کے بعد کوئی ایسی زندگی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہاں جائیں گے تو سمجھ آئے گی۔ تو پہلا بچہ بولا اچھا یہ بتاؤ اگر واقعی زندگی ہے تو کوئی آج وہاں سے واپس کیوں نہیں آیا آج تک؟ تو واپس آنا چاہیے تھا۔ دوسرے بچے نے کہا ارے بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ وہاں جانے کا راستہ ہے، آنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی واپس نہیں آتا، اس لیے کوئی واپس بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے۔ دوسرے بچے نے کہا دیکھو وہاں جا کر پھر ماں سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو پہلا بچہ ہنس دیا، اس نے کہا اچھا تم ماں پہ بھی یقین رکھتے ہو، تو یہ تو تم زیادہ بیوقوف ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں نام کی کوئی چیز ہے؟ اس کے اگر ہے تو مجھے دکھاؤ وہ کدھر ہے۔ تو پھر دوسرے بچے نے کہا دیکھو ماں کی وجہ سے تو ہم قائم ہیں۔ اس نے کہا قائم ہے لیکن وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارے چاروں طرف ہے، ماں ہمارے چاروں طرف ہے، اس نے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ تو پہلا بچہ ہنستا رہا، اس نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرے بچے نے کہا اچھا دیکھو جب تم اس دائرے سے میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، لیکن جو ہی تم اس دائرے سے نکلو گے تمہاری ماں سے ملاقات ہو جائے گی، وہ تمہاری ماں سے ملاقات کا دن ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مثال ہے ہمیں آخرت کے لیے، بالکل آخرت بھی ایسے ہی ہے۔ جو ہی ہم دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے آخرت میں پہنچیں گے تو وہ اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا۔ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کہاں ہے، وہ ہمارے چاروں طرف ہے، اس نے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہم اس کی وجہ سے قائم ہیں، لیکن ملاقات کب ہوگی؟ جب اس دائرے سے نکلیں گے۔ جو ہی بچہ اس دائرے سے نکلتا ہے تو ماں سے ملاقات ہو جاتی ہے، ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ تو جو ہی ہم دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے آخرت میں اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا، لیکن اس کے لیے ہوگا جو پہلے یقین کر لے، جو یقین کر کے اس کے لیے تیاری کر لے۔ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر کسی عضو کے آ جائے، اس کا ہاتھ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو، پاؤں نہ ہو، تو دنیا کے اندر تو بن نہیں سکتا، کیونکہ ایک جگہ بننے کی ہے، دوسری جگہ رہنے کی ہے۔ پہلی جگہ پر تیار کیا جاتا ہے، دوسری جگہ میں رہنے کے لیے۔ تو اس دنیا میں ہمیں تیار کیا جاتا ہے آخرت میں رہنے کے لیے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے کوئی چیز نہ لے کے آئے دنیا میں بن نہیں سکتی۔ اگر دنیا سے ہم آخرت کے لیے کوئی چیز نہ لے کر گئے تو آخرت میں بن نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ مثالیں اصل میں تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہمارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں، کیونکہ ہمارا اگر یقین کامل ہوتا تو کوئی مسلمان بھی عمل سے پیچھے نہ ہٹتا۔ آج ہمیں عمل کی کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت پہ جس طرح کا یقین ہونا چاہیے اس طرح کا یقین نہیں ہے، اللہ پہ جس طرح کا یقین ہونا چاہیے اس طرح کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں بھی ان مثالوں کے بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ ہمیں نصیب فرما دے دنیا کے پیٹ سے نکلتے ہی انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہو جب آپ سے ملاقات ہو۔ تو یہ دعا کیا کرو کہ مولا میری زندگی کا ہر دن پہلے دن سے بہتر بنا دے، اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن اور خوشی والا دن وہ ہو جب آپ سے ملاقات ہو۔ دیکھا کتنا خوشی کا دن ہوتا ہے بچے کے لیے جب وہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے، ماں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرما دے ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کا دیدار کریں، اور اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ کہتے ہیں جنت میں جانے کے بعد انسان کو بس ایک نعمت کا انتظار کرنا پڑے گا، وہ ہے اللہ کا دیدار۔ باقی کسی نعمت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو ہی انسان چاہے گا وہ حاضر ہو جائے گی، لیکن اللہ کے دیدار کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ دیدار درجات کے مطابق ہوگا۔ جس کا جتنے درجے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، 27ویں شب کو انشاءاللہ ختم قرآن پاک کی محفل ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں اندر تشریف لائیں، دوسرے دوستوں کو بتائیں۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات باتیں چھوٹی سی ہوتی ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کسی بھی نفل عمل کے اندر بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ آج ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن سننا ہے، اس کا ثواب الگ، ہم نے مسجد میں قیام کرنا ہے، اس کا ثواب الگ، ہم نے شب قدر کی تلاش کرنی، شب قدر کو پانا ہے، اس کا ثواب الگ، ہم نے مسجد میں نفل اعتکاف کرنا ہے، اس کا ثواب الگ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو سننا ہے، اس کا ثواب الگ، ہم نے اجتماعی دعا میں شرکت کرنی ہے، اس کا ثواب الگ۔ تو جتنی بھی نیتیں آپ کر لیں گے اس رات میں انشاءاللہ اللہ سارے کا سارا ثواب نصیب فرمائے گا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ مقبول جو ہے نماز، اس کا کیا نسخہ ہے کہ میری نماز ہمیشہ قبول ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مقبول نماز کا نسخہ یہ ہے کہ جماعت سے پڑھا کرو۔ کہ جی وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز جو ہے ایک بوری کی طرح بند ہو کر اجتماعی شکل میں پوری بوری جاتی ہے، جس سے گندم کی بوری ہوتی ہے، اس کے اندر جو مٹی کے ذرے ہوتے ہیں وہ بھی گندم کے بھاؤ بک جاتے ہیں۔ تو یہ جب بوری پوری اوپر جائے گی تو جو میرے جیسا کمزور ہوگا اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اگر اللہ ایک ہی کرے گا سب کی قبول کر لے گا۔ اسی طرح دعا کا معاملہ ہے، اجتماعی دعا میں اگر کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی تو ہم سب کی قبول ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔